السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 196 سے لے کر کے 199 تک، یعنی 196 نمبر کی آیت کریمہ سے لے کر 199 تک، یہ چند آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ اور ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سید الانبیاء، امام الانبیاء، سید ولد آدم، خیر البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت اور حقانیت کو بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح سے آپ پر نازل ہونے والی کتاب جو قرآن کریم ہے، اس قرآن کریم کی صداقت کو، اس کی حقانیت کا ثبوت اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بلا شبہ اس کا ذکر پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر ہے۔ سامعین اکرام، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی جو کتاب قرآن کریم ہے، جس کو ہم لوگ تلاوت کر رہے ہیں، یہ جو قرآن کریم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے لوگوں کی ان کتابوں کے اندر فرمایا ہے جو کتابیں انبیاء علیہ السلام سے منقول ہیں، اور قدیم و جدید ہر دور کے انبیاء نے اپنی کتابوں کے اندر اس چیز کو پایا ہے، اور کتابوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی سنائی ہے، اور قرآن کریم عرب میں نازل ہونے والی کتاب ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلے تمام نبیوں سے اس بات کا عہد بھی لیا کہ آپ کو اپنے اپنے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں بشارت اور خوشخبری بھی دینی ہے۔ جیسا کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الصف آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، یعنی اس وقت کو یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف رسول بنا کر کے بھیجا ہوں۔ مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کے درمیان کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تمہارے درمیان اللہ کا رسول ہوں، اور اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے یعنی توریت، اس کی تصدیق میں کرتا ہوں، اور میں اپنے بعد ایک ایسے نبی کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا۔ تو یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو نبیوں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے آخری رسول ہیں، انہوں نے اپنی قوم کے درمیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا نام احمد بھی ہے، انہوں نے اس کی گواہی دی اور بشارت دی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یہ جو زبور ہے، زبور جو ہے یہ زبور کی جمع ہے۔ زبور کی جمع کیا ہے؟ زبور، اور زبور کہتے ہیں کتابوں کو، یعنی ایک کتاب زبور اور بہت ساری کتابیں زبور، یعنی بہت ساری کتابیں۔ اور زبور اس کتاب کا بھی نام ہے جو اللہ کے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اور یہاں پر زبور سے مراد پچھلی آسمانی کتابیں ہیں، اور زبور کا جو لغوی معنی ہوتا ہے کتابوں کے، صحیفوں کے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ قمر آیت نمبر 52 میں فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، ان لوگوں نے جو کچھ بھی کیا سب کو وہ لوگ صحیفوں کے اندر پائیں گے۔ کس صحیفوں کے اندر؟ جن کو فرشتے لکھتے ہیں۔ ابھی ہم ہیں، آپ ہیں، دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، اچھا برا چھوٹا بڑا جو بھی کچھ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر فرمایا، اور فرشتوں کو مقرر فرمایا ہوا جس کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ہم اگر اچھا کرتے ہیں
تو بھی وہ لکھ لیا جاتا ہے صحیفوں کے اندر، اگر ہم برا کرتے ہیں وہ بھی صحیفوں کے اندر لکھ لیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اسی بات کو بیان فرمایا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں یہ سب درج ہے، یعنی فرشتوں کے صحیفوں کے اندر ان کے ذمہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ یہ کام فلاں نے کیا، یہ کام فلاں نے کیا، یہ کام فلاں نے کیا۔ تو یہاں پر زبور سے مراد وہ کتابیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے پہلے دوسرے نبیوں پر نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ جو قرآن ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی کیا ہے۔ تو یہ اصل میں مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ مکہ والے بڑا شک کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے الزامات لگاتے تھے، قرآن کریم کے تعلق سے بہت ساری باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کو تم لوگ یہ مت سمجھو کہ ایسے آ گیا، نہیں، بلکہ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں کیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا اولم یکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل قرآن پاک کو جانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں۔ یعنی یہ بات صداقت اور حقانیت کے طور پر کافی ہے کہ جو بنی اسرائیل ہیں، جو علماء یہود ہیں یا علماء نصارہ ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ان کا ذکر وہ اپنی کتابوں کے اندر پاتے ہیں۔ اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کے درمیان نازل فرمانا ہے، اور اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے جو قرآن سے پہلے جو کتابیں آئی ہیں انجیل اور توریت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ کیا یہ بات صداقت کے لیے اور حقانیت کے لیے کافی نہیں کہ علماء بنی اسرائیل بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ علماء بنی اسرائیل سے مراد تمام علماء کرام ہیں، کیونکہ سبھی کو معلوم ہے، اور علماء بنی اسرائیل سے مراد وہ عادل علماء کرام بھی ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی حقانیت کو سمجھا اپنی کتابوں میں پانے کے بعد، اور پھر اس پر ایمان بھی لائے، جیسا کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے اپنی کتابوں کے اندر پایا کہ ہاں یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 157 فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، بے شک وہ لوگ جو اس نبی امی کا ذکر، نبی امی کی اتباع کرتے ہیں جس کا ذکر وہ اپنی کتاب توریت اور انجیل کے اندر پاتے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت کو بیان کیا کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ کی کتاب ہے، اور یہ اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش مکہ کے شدید کفر کو بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو قریش مکہ ہیں، یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ جو مشرکین مکہ ہیں، ابھی حالت یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ خالص عربی زبان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان خالص عربی، عرب کے رہنے والے، عربی النسل، خالص عربی زبان، اور پھر ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی یہ قرآن کریم، یہ فصیح عربی زبان میں۔ اب عرب کے اوپر عربی زبان میں قرآن کریم نازل ہوا، پھر بھی شک کر رہے ہیں، پھر بھی الزام لگا رہے ہیں، پھر بھی بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر عربی آدمی کے مقابلے میں اگر کسی عجمی کے اوپر ہم یہ قرآن کریم اسی طرح سے فصاحت و بلاغت کے ساتھ نازل کر دیتے اور وہ ان کے سامنے یہ کتاب پڑھ کر کے بھی سناتے تو بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ابھی تو عرب کے اوپر نازل کیا ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اس قرآن کریم کو غیر اہل زبان پر یعنی عجمی آدمی پر نازل کرتے، غیر عربی پر نازل کرتے، اور وہ اس قرآن کریم کو ان لوگوں کے سامنے پڑھ کر کے سناتا، ما کانوا بہ مومنین، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تھے۔ کیوں؟ شدید کفر ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے سورہ حجر کے اندر آیت نمبر 14 اور 15 میں فرمایا وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا لَوْلَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ یعنی یہ جو مشرکین مکہ ہے ان کی دشمنی اتنی شدید ہے۔ ابھی دیکھیے ایمان جو ہوتا ہے نا، ایمان لانے کے لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے۔ اگر دل میں دشمنی ہوگی تو اچھا سے اچھا آدمی بھی سامنے خراب لگے گا۔ اگر دل میں دشمنی ہے نا تو اچھا سے اچھا آدمی بھی خراب لگے گا۔
یہ دشمنی تھی مکہ کے مشرکین کے اندر. کیوں دشمنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم و یسیر ہیں، کوئی نہیں آگے پیچھے، اس کے باوجود اللہ نے اتنا بڑا نبی بنا دیا، اتنی بڑی کتاب نازل فرما دی، ہر ایک کے اوپر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غلبہ دے رہا ہے بول کر کے وعدہ کر رہا ہے. دل میں دشمنی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی دشمنی تو اتنی سخت ہے کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ، یہ جو آسمان سامنے دکھ رہا ہے، آسمان میں اگر دروازہ بنا کر کے کھول دیا جائے اور پھر وہ اس پر چڑھنے لگے، فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اس آسمان کے اوپر چڑھنے لگے، اللہ سیڑھی بنا دے، دروازہ بنا دے، یہ لوگ چڑھ کر کے آسمان کے اندر گھسیں، اور گھسنے کے بعد سمجھ لیں کیا یہ آسمان ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اس کے باوجود جب سب کچھ دیکھ لیں گے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ اس لیے ایمان نہیں لائیں گے کہ کہیں گے کہ ہمارے آنکھوں میں تو لگتا ہے نشہ ہو گیا، ہم کو تو جادو ہو گیا، ہم نہیں، یہ غلط ہے. یعنی سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ ابھی تو عربی آدمی کے اوپر ہم نے عربی قرآن نازل کیا تو یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اگر عجمی آدمی کے اوپر ہم اگر قرآن کو نازل کر دیتے اور وہ ان کے سامنے پڑھ کر کے سناتے تو پتہ نہیں کیا کیا بولتے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ ایمان کے لیے اور سچائی کے لیے دل کی صفائی بہت ضروری ہے. اگر ہم حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، ایمان کو قبول کرنا چاہتے ہیں، تو دل کی صفائی ہونی چاہیے. اگر دل میں دشمنی ہوگی، ہمارے سامنے کتنا بھی قرآن کریم پڑھا جائے، کتنا بھی قرآن کریم کے معنی اور مفہوم کو بیان کیا جائے، کتنا بھی ہمارے سامنے حق اور سچ کو بولا جائے، قبول نہیں کرے گا آدمی، جیسے مشرکین مکہ قبول نہیں کرتے تھے. سامعین اکرام، ابھی اس صورت کریمہ میں آگے اور بھی باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے رشد و ہدایت کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.